بچہ ہوتا ہے جب وہ کیریئر سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کن کن الجھنوں میں ہوتا ہے، مطلب اس کی کیا کیا الجھنیں ہمارے معاشرے کے حساب سے آتی ہیں؟ والدین عام طور پہ کیا غلطیاں کرتے ہیں جب بچے کو ایک مشورہ دے رہے ہوتے ہیں؟ سم ٹائمز بچے کے پاس اپنا ویژن نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، کلیئرنس نہیں ہوتی ہے، تو آف کورس بینگ اے پیرنٹس بھی کچھ آپشنز رکھتے ہیں، تو وہ نارملی کیا غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، والدین جب رائے دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ایپٹیٹیوڈ، اپنے شوق، اپنے پیشن کے اکارڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا آپ کو لگتا ہے کہ تعلیمی ادارے اس میں کتنا اچھا رول پلے کر رہے ہیں بچوں کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے یا کیریئر کے حوالے سے؟ وہ ان کو اتنا فلفل کرتے ہیں کہ وہ بچے اینڈ آف دا ڈے اس بارے میں ڈیسائیڈ کر سکیں؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارہ راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ٹی وی پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صغیر جو کہ پی ایچ ڈی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے بچوں کے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو میرا اس کے حوالے سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو آج کل کے جو نوجوان بچے ہیں ان کے کیریئر کا جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ کس طرح سمجھنی چاہیے؟ بیسیکلی جو کیریئر ریلیٹڈ کاؤنسلنگ ہے اس کا اتنا رجحان تو نہیں ہے ہمارے کلچر میں، ہمارے پاکستان میں، لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیریئر کاؤنسلنگ. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں یہ ایک انفارمل وے میں کیریئر کاؤنسلنگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنے چچا سے پوچھ رہا ہوگا، خالہ سے پوچھ رہا ہوگا، یا کسی اور ریلیٹیو سے کہ جی مجھے بتائیں میں آگے کیا کروں. اور یہ جو ایک کرائسس ہے یہ کریٹ ہوتا ہے جیسے ہی بچے میٹرک وغیرہ کر لیتے ہیں. میٹرک کے بعد ایکچولی آپ کو اپنا کیریئر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے پاکستان کی ایجوکیشن کے اکارڈنگ. اور کیریئر کاؤنسلنگ جو ایکچولی جو ہونی چاہیے ان یوں سمجھ لیں کہ سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے، یہ بیسیکلی انسان کا ایپٹیٹیوڈ پہ بیسڈ ہونا چاہیے. ہر ایک انڈیویجول یونیک ہے، اس کی کوالٹیز، اس کی سکلز، اس کی جو ٹریٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. اس کا ایک اسپیسیفک پرسنالٹی جو سمجھ لیں کہ انکلائنیشن ہے ٹورڈ اسپیسیفک تھنگس. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر فن مولا ہر کوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہم اسپیسیفک ہیں. کچھ لوگ آرٹس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، کلرز کے ساتھ اچھا پلے کر سکتے ہیں اور انہیں آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں کرنے کی زیادہ شوقین بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے جو ہے وہ میتھمیٹیکلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. ایون چھوٹے بچے بھی جب ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیلکولیشنز مینٹلی بڑی جلدی کر لیتے ہیں. اب یہ اس کے اندر اسپیسیفک گروتھ ہے برین کی، ایک اسپیسیفک لیول کی. کچھ لوگوں میں انالیٹیکل ایبلٹیز بڑی اچھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں میں وربل ایبلٹیز بڑی اچھی ہوتی ہیں. وہ بڑے اچھے گفتگو کر سکتے ہیں، وہ بڑا اچھا لکھ سکتے ہیں، شاعری بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ کوئی مضمون بڑا اچھا لکھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ ہیں. سر یہ تو جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے پہلا چیلنج جو ہے ایک نوجوان بچہ اس کو کیا ملتا ہے اس کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے؟ دیکھیے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جیسے ہی ایک ٹین ایج ہے وہ میٹرک کراس کرتا ہے تو اب جو ہے نا چیلنج یہی ہے کہ اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے، اس کا کیریئر کیا ہونا چاہیے. وہ کبھی دوست کی بات سن رہا ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو، کس کالج میں جا رہے ہو. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دوست کس کالج میں جا رہے ہیں، کیا ڈسپلن پڑھ رہے ہیں، آپ بلائنڈلی اسی میں چلے جاتے ہیں، وہی ڈسپلن. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ڈسپلن بھی چینج کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ ہاف سیمسٹر پڑھ کے، ایک سال پڑھ کے پتہ چلے گا یہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہو رہا ڈیولپ. تو یہ جو ہے نا کہ ایپٹیٹیوڈ کے اکارڈنگ کیریئر کا ملنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہماری ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ نہیں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، تو اب میں کیریئر کیسے سلیکٹ کروں گا؟ اچھا، پہلے کا جو زمانہ تھا اور آج کا زمانہ ہے تو ان دونوں زمانے کے اندر کیریئر کی جو بنیادی کیا فرق آ رہا ہے؟ دیکھیے کمپٹیشن ہے، بیسک جو فرق ہے کمپٹیشن. پہلے بہت کم لوگ پڑھا کرتے تھے اور جیسے پاپولیشن کم تھا تو جو اپورچونیٹیز زیادہ تھیں اور کینڈیڈیٹس کم تھے. اب یہ سارا سچویشن جو ہے نا وہ ریورس ہو چکا ہے. ابھی جو ہے اپورچونیٹیز بہت کم ہیں اور بڑا ہی اسٹرانگ کمپٹیشن ہے. آپ نے ڈفرینٹ کسی ایک جاب، کسی ایک کیریئر کے لیے آپ نے بے شمار لوگوں کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے اگر کوئی کیریئر ایپٹیٹیوڈ کے بغیر بھی اگر کیریئر نہیں بھی ہے تو جیسے ہی میٹرک کمپلیٹ کرتے تھے تو ان کے پاس اپورچونیٹیز ہوتی تھی کہ وہ سرکاری نوکریوں میں جا سکتے تھے, آرم فورسز میں جا سکتے تھے. تو انہیں بیسیکلی کیریئر اگر دیکھا جائے تو ایکچولی یہ آپ کا ایک ارننگ سورس ہے. آپ نے اپنی زندگی کو, اپنی فیملی کو, اپنے گھر کو اگر ہمارے اپنا کلچر کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا ایک آپ کی جو ہے نا کولیکٹیو سوسائٹیز ہیں, کولیکٹیو ڈومیسٹک لیول پہ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں. ہمارا گھر الگ نہیں ہوتا. اگر کسی نے کسی کیریئر کو سلیکٹ کرنا ہے, کچھ پڑھنا ہے, پڑھنے کے بعد اس نے فیملی کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کیریئر بیسیکلی آپ کی ارننگ سے ریلیٹڈ لنک ہوتا تھا پہلے. اچھا, ایک ہمارے معاشرے میں جو ایک نوجوان بچہ ہوتا ہے جب وہ کیریئر سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کن کن الجھنوں میں ہوتا ہے, مطلب اس کی کیا کیا الجھنیں ہمارے معاشرے کے حساب سے آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں ایسا کون سا کیریئر ملے جس میں جاب اپرچونیٹیز ہوں اور وہ اچھا پیئنگ بھی ہو. ٹھیک ہے, اس کیریئر میں پیسے بھی اچھے ہوں. تو اب یہی کشمکش ہے اس کے ذہن میں چل رہی ہے کہ, اور پھر ان کے پاس جو سب سے بڑی جو چیلنج ہے ان کا اپنا ایپٹیٹیوڈ نہیں معلوم کہ آپ نے کس چیز میں جانا ہے, آپ کس چیز میں اچھے ہو. یہ معلومات نہیں ہوتی, اس طرح کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, اور فوکس کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کیریئر مجھے مل جائے, کوئی ایسا کام مل جائے یا کوئی ایسی فیلڈ ہو جس میں میں جاؤں اور جیسے ہی میں بی ایس کروں اس کے بعد جو ہے نا جاب میرے لیے جو ہے نا ریڈی ہو. اور یہی جو ہے نا اسٹرگل ہوتی ہے. اور پھر آپ اس اسٹرگل کو یہ جو ایک کوگنیٹیو لیول پہ ایک ڈیزوننس ہے یا انگزائٹی ہے, اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے پھر آپ مشورے کرتے ہو اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے. جیسے دوست احباب ہیں, جی کیا کرنا ہے, کیا کر رہے ہیں, یار ہم سب یہ کر رہے ہیں, اس میں یوں ہوگا. تو وہ اپنا جو ان کی ریسرچ ہوتا ہے یا جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ڈفرینٹ فیلڈس کو سرچ کرتے ہیں. بے شک اس میں شوق ہے نہیں ہے, اس میں فردر کمپلیکیشنز کیا ہے, مائکرو مینجمنٹ کیا ہے, یہ وہ نہیں دیکھتے. وہ بس اس وقت ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک مین اسٹریم ہے, لوگ کس طرف جا رہے ہیں چلے جائیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈفرینٹ ٹرینڈس تھے, ایک ٹائم تھا جب جو ہے نا بزنس مینجمنٹ پیک پہ تھی, ہر کوئی بزنس مینجمنٹ کر رہا ہوتا تھا. جس نے بھی میٹرک کیا اس کے بعد کیا کرنا ہے جی, جو انٹرمیڈیٹ کے بعد جی بزنس مینجمنٹ کرنا ہے. تو لوگ سارے کے سارے بزنس مینجمنٹ میں جا رہے تھے. پھر اس کے بعد آئی ٹی شفٹ آیا, سب آئی ٹی کمپیوٹر سائنسز میں وہاں جانا شروع ہو گئے. تو یہ ڈفرینٹ ٹرینڈز ہیں, ڈفرینٹ ایرا, ڈفرینٹ جو آپ کا زمانہ ہے اس کے بدلتے جو حالات ہوتے ہیں اس میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن کسی بھی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے اس میں ایک سیچوریشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہمیشہ ایک پلیس ہوگا آپ کے لیے, نہیں, سیچوریشن ہے. تو آپ گلوبل ٹرینڈ دیکھنے کے بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی اپنی جو اسپیسیفک انڈیویجول لیول پہ ایپٹیٹیوڈ ہے اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرنا, اس کو ڈھونڈنا, اس کو سرچ کرنا ضروری ہے. اس کے بیس پہ اگر آپ کرتے ہیں نا کوئی کیریئر سوچتے ہیں, لے کے چلتے ہیں, تو اس میں بچہ پھر ایکسیلنس لیول پہ جاتا ہے اور اسے فیلئر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. جیسے آج کل سوشل میڈیا کا اتنا زمانہ ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیریئر کے اوپر کوئی نظر انداز کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اثر آتا ہے؟ دیکھیں, سوشل میڈیا ان ٹرم آف انفارمیشن اگر ہم اسے لیتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی جس چیز میں آپ کا شوق ہے یا جو آپ چاہتے ہو, مے بی آپ نے اس اپنے ایپٹیٹیوڈ کو سائنٹیفک لیول پہ فارملی ٹیسٹ تو نہیں کیا, آپ ایگزیکٹلی جانتے نہیں ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا جو آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, ڈفرینٹ لوگ ہیں جو اس کیریئر میں, اس فیلڈ میں ہیں, ان کی رائے دیکھ سکتے ہو. تو اٹس اے پازیٹیو امپیکٹ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایپٹیٹیوڈ, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ رینڈملی دیکھ رہے ہو کہ جی اوکے آج کل زیادہ لوگ جو ہے نا کرپٹو کرنسی پہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی کرپٹو کرنسی کو ہی سٹارٹ کرتا ہوں, تو کوئی جیک پاٹ لگ جائے گا. تو بیسیکلی پھر ایک نیگیٹو انفلوئنس بھی ہے. تو سوشل میڈیا کا ڈپینڈنگ آن یوز کا آپ کا یوزیج کیا ہے, آپ کی بیسیکلی سرچ کیا ہے, اسی سرچ پہ بیسڈ ہے اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہونا ہے یا نیگیٹو. اچھا, جیسے اکثر نوجوانوں کا ایک اپنا پیشن ہوتا ہے, تو آپ بینگ اے ڈاکٹر کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیریئر ہمیشہ اپنے پیشن کے حساب سے چوز کرنا چاہیے, یا جو ٹرینڈ چل رہا ہے یا مارکیٹ میں جاب ویلیوز زیادہ ہیں, یا اس لحاظ سے سلیکشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے, جو پیشن ہے نا یا شوق یا ذوق جس کی ہم بات کرتے ہیں,
ضروری نہیں ہے کہ کئی دفعہ آپ کا جو شوق ہے، پیشن ہے، وہ الائن کرے آپ کے ایپٹیٹیوڈ پہ. ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کے اسکل سیٹ سے میئر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا برین کس لیول کا ہے، آپ کی برین کی ڈیولپمنٹ کی، جیسے میں نے اسٹارٹ میں ہی ڈسکس کیا ہے، کچھ لوگوں میں انالیٹیکل ایبلٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں میں ایبسٹریکٹ لیول پہ تھنکنگ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں وربل جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ آرٹس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں، ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ ہے، آپ کی برین کی ایک اسپیسیفک ڈیولپمنٹ ہے. اللہ نے ہر ایک انسان کو ایک یونیک ٹریٹس دیے ہوئے ہیں، تو ہم ایک جیسے نہیں ہیں، اور ہر شخص دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ ہے جو کہ ابھی تک ڈسکور نہیں کیا ہوا، دیکھا نہیں گیا ہوا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بچے کا پیشن ویسا ہی ہو جو کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ بچوں کی ایک پراپر فارمل لیول پہ کاؤنسلنگ کے تھرو، اسسمنٹس کے تھرو، ڈفرینٹ انٹیلیجنس کے ٹیسٹ ہیں جو ایپٹیٹیوڈ میئر کرتے ہیں. تو ایپٹیٹیوڈ میئر کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو بچے کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ پیشن اور ایپٹیٹیوڈ کئی دفعہ بچے ایکسیڈنٹلی اس کو ڈسکور کر لیتے ہیں، اگر وہ الائن ہیں تو وہ لوگ بڑے آگے پہنچ جاتے ہیں، وہ پھر سکسیزفل ہوں گے. لیکن اگر الائن نہیں ہے تو جب کمپلیکیشنس آئیں گے پیشن کے راستے میں، جیسے موٹیویشن لو ہو جاتی ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. جیسے فار ایگزامپل، جیسے بے شمار لوگوں کو پیشن ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن جب وہ میڈیسن میں ایڈمیشن لیتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تو کمپلیکیشنس آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا ایپٹیٹیوڈ، ان کی جو اسکلز جو ریکوائرڈ ہیں میڈیسن کے لیے، ڈاکٹری کے لیے، وہ ویسی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ چیلنج فیس ہونا ہوگا. جیسے ہی چیلنج آئے گا، موٹیویشن نیچے ہوگی، فیلئر ہوگا، ریپیٹڈ فیلئر ہوگا، تو بندہ پھر سائیکولوجیکل ایشوز میں جائے گا، وہ ڈیزیز میں جائے گا. اور یہ نہیں کہ میں ڈاکٹری چھوڑ کے اب ایم بی اے کر لوں یا BBA کر لوں یا کوئی اور فیلڈ لے لوں. نو، پھر وہ اس کی سیلف اسٹیم امپیکٹ ہوتی ہے، پھر وہ نہیں کر سکتا. پھر وہ لائف میں جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک فیلئر کے ساتھ رہتا ہے. اچھا، ہم بات کریں گے والدین کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اندر والدین کا بہت اسٹرانگ رول ہوتا ہے. تو والدین عام طور پہ کیا غلطیاں کرتے ہیں جب بچے کو ایک مشورہ دے رہے ہوتے ہیں؟ سم ٹائمز بچے کے پاس اپنا ویژن نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، کلیئرنس نہیں ہوتی ہے، تو آف کورس بینگ اے پیرنٹس بھی کچھ آپشنز رکھتے ہیں. تو وہ نارملی کیا غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، والدین جب رائے دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ایپٹیٹیوڈ، اپنے شوق، اپنے پیشن کے اکارڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ اپنی لائف میں موجود کچھ سکسیس سٹوریز سامنے رکھی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس سے انفلوئنسڈ ہوں، وہ بائسڈ ہوتے ہیں، تو وہ وہی بائسڈ جو فیلنگس ہیں یا بائسڈ چوائسیز ہیں وہی ان کے سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ وہ بھی ایک یوں سمجھ لیں نا کہ آپ ایک بیسیکلی ایک انفرنس ڈرا کر رہے ہیں، آپ ایک تجزیہ لگا رہی ہیں اور ایک یوں سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے ایک رائے قائم کر رہی ہیں کہ میرا بچہ یہ کر لے گا تو بہت اچھا ہوگا. کیوں کہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ جو خود اچیو نہیں کر سکتے وہ، اور ان کا وہ شوق ہوتا ہے، میں آپ کو بھی یہی بات پوچھنے والی تھی کہ جو بعض پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ پش کرتے ہیں بچوں کو، پش کرتے ہیں فار سم کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میرا exactly. بچہ ڈاکٹر بنے، میں انجینئر نہیں بن سکا، میرا بچہ انجینئر بنے. ہو سکتا ہے اسے بہت اچھا اسپورٹس مین بننے کی خواہش ہو، وہ بڑا اچھا فٹ بالر بننا چاہے، یا وہ کرکٹر بننا چاہے، یا وہ اسے میوزک بڑا پسند ہے، وہ اس میں بہت اچھا ہے، بڑا ماہر ہے. کیونکہ جب ایپٹیٹیوڈ کے مطابق آپ کیریئر سلیکٹ کریں گے تو آپ کو بہت کم ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ بنے ہی اسی شے کے لیے ہو جو آپ نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا ہے. تو پھر آپ بہت ایزی ہوگا آپ کے لیے. اور ایک بندہ ہے جو اس کو آپ ایسی چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے جنہیں میتھمیٹک نہیں سمجھ آتی جتنی بھی ایفرٹ کر لیں، لیکن وہ باقی سبجیکٹس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں. اب کیا میتھمیٹکس نہیں آنے کی وجہ سے اس بندے کو زندگی سے نکال دینا چاہیے؟ وہ کہیں اور بڑا اچھا پرفارم کر سکتا ہے. تو ماں باپ یوزلی جو سجیسشنز دے رہے ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو آپ تو سائنٹیفک اپروچ لینا چاہتے ہیں، پھر تو سجیسشنز، رائے، سوشل میڈیا، یہ سارا کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سیکنڈری ٹرشری لیول پہ ہیں. پرائمری لیول پہ یہی ہے کہ آپ پراپر اپنے بچے کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیں، اور ایپٹیٹیوڈ کے مطابق آپ سائیکالوجسٹ کے ساتھ جس نے وہ کیریئر سے ریلیٹڈ کاؤنسلنگ کی ہے یا وہ جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا اس کے مطابق اپنے بچے کو دیکھیں کہ وہ کہاں جانا چاہ رہا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. اور بچے سے بھی ڈسکشنز کریں ملٹیپل ٹائمز کہ اس کی انٹرسٹ کیا ہے، اور دیکھیں ملٹیپل ٹائمز. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بچہ آج کے دن اس لیول پہ
وہ اس کی انٹرسٹ کچھ اور ہو, وہ کہیں سے انفلوئنسڈ ہے, وہ کسی دوست سے بھی ہو سکتا ہے, کل کو دیکھیں گے رائے بدل جاتی ہے. تو بچے انڈیسیسو ہوتے ہیں, انہیں اس وقت کی ٹین ایج ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے, یا ٹین ایج ایسی پرسنالٹی ٹرانزیشن ہے کہ آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک دم سے اٹانومی چاہیے کہ میں فری ہوں, انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھ پہ کوئی چیک نہ ہو, کوئی کنٹرول نہ ہو, میرے پاس اپنے پیسے بھی ہوں اور مجھے فیم پاور بھی ملے. تو وہ کیریئر انہیں وہی اٹریکٹ کریں گے جو یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں. تو کبھی بھی ریئلسٹک ہو کے کیریئر نہیں سوچ سکتے بچے. تو اس لیے ماں باپ کو بھی کیریئر کی جو ایڈوائز ہے وہ دینے سے پہلے انہیں بھی ان کے پاس بھی سائنٹیفک نالج یا کوئی ایکسپرٹ کی رائے ہونی چاہیے جس کے بیسڈ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اچھا میں اپنے بچے کو یہ آپشنز دے رہا ہوں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایک بچہ یا ایک نوجوان جب اپنا کیریئر ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ جو بھی اس کا مینٹور ہوتا ہے ریگارڈنگ اس کے پیشن یا تو وہ کتنا اس کا کردار ہے اس مینٹور کا, یا جس کاؤنسلر کوئی ایک ایسا یا تو کاؤنسلر ہونا چاہیے, تو مطلب ان کا اس کی لائف میں کتنا کردار ہوتا ہے؟ میڈم آپ کسی کو راستہ بتا رہے ہیں, اس کی بیسک رہنمائی یا گائیڈ لائن دے رہے ہیں, تو سارا دار و مدار اس بندے پہ ہے, کیونکہ وہ اس کی گائیڈ لائن جو ہے نا اس کا سارا کیریئر ساری لائف آگے خراب کر سکتی ہے. اور وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس بے شمار لوگ اپنی ارلی جو ان کی اڈلٹہڈ ہے, جیسے کہ تقریباً 25 سال تک کی جو ایج ہے, 18 سے 25 سال کی ایج, اس میں لوگ جو ہے نا ہم نے اکثر دیکھے ہیں کہ وہ ہاسپٹلائزڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی کیریئر سلیکشن غلط کی جاتی ہے, انہیں پش کیا جاتا ہے اور پھر وہ ریپیٹڈ فیلئر ہوتے ہیں. تو جب ریپیٹڈ فیلئر ہیں, پاس نہیں ہو سکتا, ان کے ساتھ کے کزن دوست, ایک تو کمپیریٹیو ہمارا جو اسٹینڈنگ ہوتی ہے اپنی فیملی میں بھی, تو وہ آگے نکل جاتے ہیں. تو پھر بچہ بہت شیم فیل کرتا ہے, وہ بار بار کی اٹیمپٹس کر چکا ہوتا ہے, بار بار فیل ہو چکا ہوتا ہے. کیوں کہ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یار اب یہ شروع کیا ہے مکمل کر. تو یہ بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے کیریئر ریلیٹڈ, کیونکہ کوئی بھی کیریئر سلیکٹ کرنے کے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی پراپر آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے, اس کی وہ کوالیفیکیشن حاصل کرنی ہے نا, ٹریننگ چاہیے آپ کی اس کی. تو اب اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ٹریننگ اتنی مشکل ہے کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ یا آپ کی اسکل سیٹ اس سے میچ نہیں کر رہا. کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے نا, کیریئر ریلیٹڈ کمپیٹیبلٹی. یہ کمپیٹیبلٹی سائنٹیفک میئرز ہیں جن کے بیس پہ آپ انہیں اسیس کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا. تو آپ کو تکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں, کہ نہ والدین کو, نہ کسی اور دوست کو یا کسی اور کی رائے بھی نہیں لینی چاہیے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو سائنٹیفک لیول پہ جانا چاہیے. اپنے بچے کا آئی کیو میئر کریں, اس کے ٹیسٹ لیں, اس کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں کن ایریاز میں ہے, وہ کس ایریا میں اس کی اسٹرینتھ ہے. وربل ریزننگ اس کی بڑی اچھی ہے, انالیٹیکل ریزننگ اس کی اچھی ہے, یا اس کی میتھمیٹیکل یا اس کے اندر کچھ اسپیشل لیول پہ اس کی ریزننگ اچھی ہے یا اسکلز ہیں, تو انہی کو ہی فوکس کیا جائے. جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, ہم اتنے بڑے بڑے اسکولوں میں تو بچوں کو کر دیتے ہیں کہ بھائی اس اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تعلیمی ادارے اس میں کتنا اچھا رول پلے کر رہے ہیں بچوں کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے یا کیریئر کے حوالے سے؟ وہ ان کو اتنا فلفل کرتے ہیں کہ وہ بچے اینڈ آف دا ڈے اس بارے میں ڈیسائیڈ کر سکیں؟ دیکھیں, جب تک کہ اداروں میں اگر پروفیشنل کیریئر ریلیٹڈ کاؤنسلر نہیں ہیں تو پھر تو وہ ایسے ہی ہے کہ ایک انفارمل گائیڈ لائن جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ بھی دے رہے ہیں. پراپر کوالیفائڈ اگر تو کاؤنسلرز ہیں اور وہ پراپر بچوں کی اسسمنٹ کر کے تو سجیسٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ ان ایریاز میں ہے, پھر تو بہت اچھی اپروچ ہے. ادروائز میرے جو نالج ہے یا میری جو ایکسپیرینس ہے اس کے اکارڈنگ یہ ڈیفیسٹ ہے, ہمارے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں, کیریئر ریلیٹڈ کاؤنسلنگ نہیں ہے. تو اگر کوئی کیریئر ریلیٹڈ کاؤنسلنگ کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ کیریئر کاؤنسلر نہیں ہوتا, وہ ریلیونٹ انڈیویجول نہیں ہوتا, بلکہ وہ کوئی پرنسپل ہوگا یا کسی اسکول کالج کا کوئی اور ایسے ہی اپنی کچھ بکس پڑھ کے تو وہ رائے دے رہا ہوتا. تو ایسا نہیں ہوتا. کیریئر کاؤنسلنگ میں آپ نے کوئی اسپیشلائزیشن کی ہونی چاہیے, وہ لوگ انڈکٹ ہوں جو اسکولز اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں. پھر جو آپ کا ان پٹ ہوگا ان لوگوں کا وہ ڈیفینیٹلی بڑا ہی امپیکٹفل ہوگا بچوں کی کیریئر ریلیٹڈ کاؤنسلنگ میں اور کیریئر ریلیٹڈ جو ان کی اسٹریس انگزائٹی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اب جو نیکسٹ 10 ایئرز ہیں اس کے اندر آپ
کون کون سے کیریئرز کو بولتے ہیں کہ جی یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ کون کون سے ایسے کیریئرز ہیں جو بہت سپورٹیو اینڈ ویری اسٹرانگ ہیں؟ تو بچوں کو اس کی طرف جو تھوڑے کنفیوز ہیں اس کی طرف ان کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں میرے لحاظ سے تو جو کیریئر ہے نا، کیریئر کے لیے آپ کو ایک تو یہ چیز رکھنی چاہیے کہ بغیر جو کوالیفیکیشن کا کوئی کیریئر نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہو نا میٹرک کر لی اور اس کے بعد پڑھنا ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلا جو ڈیسیجن ہے وہ ہائر ایجوکیشن ہے. جب آپ ہائر ایجوکیشن لیں گے تو آپ اپنے آپ کو کیریئر وائز بڑا اچھا پریپیئرڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیسے ہی آج کل کا یہ جو دور ہے، یہ اس میں آئی ٹی جو ہے اور اسی طرح سے کمپیوٹر سائنسز ہیں، یہ بہت ان ہیں اس سے ریلیٹڈ. لیکن اگر آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے تو کہ یہ اگر آپ کو یہ فیلڈ پسند ہے تو یہ بڑی ایک اچھی فیلڈ ہے. اس میں جیسے سافٹ ویئر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کچھ لوگ ایبسٹریکٹ تھنکنگ میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو جن کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ بڑی اچھی ہے اور ان کے پاس آرٹ سے ریلیٹڈ بھی ایپٹیٹیوڈ ہے، تو وہ سافٹ ویئر، گرافک ڈیزائننگ اور ڈفرینٹ اس طرح کی چیزوں میں جا سکتے ہیں. تو کیریئر کوئی بھی سلیکٹ کرنا ہے تو آپ اس کو پہلے ایویلیویٹ کریں. یہ کوئی ایک گھنٹے میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اٹس اے پراپر جو ہے نا، آپ کو پراپر اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ایون اچھا، آپ کیا کو بچوں کا کیریئر میٹر کرتا ہے مارکس کے اوپر؟ جیسے ہمارے یہاں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پیرنٹس کی ریگارڈنگ ریزلٹس، مارکس. جی میرے بچے نے لے لیا، ایک اسٹیرک آ گیا، بی آ گیا. تو کیا یہ ان فیوچر، بیکاز یہ تو انیشیل اسٹیجز ہوتی ہیں، بٹ ان فیوچر کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ اف آپ ہائر اچیور تھے تو آپ لائف میں بھی ہائر اچیور ہوں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم جب جاب کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہمارے مارکس پوچھے جاتے ہیں؟ بہت کم جگہوں پہ شاید یونیورسٹی بھی پوچھی جائے. نو، وہ صرف آپ کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں کہ آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ کے پاس کسی اتھینٹک یونیورسٹی کی ڈگری ہے جو کہ یہ ڈٹرمن کرے کہ ایویڈنس ہو کہ آپ نے پی ایچ ڈی یا آپ نے ریلیونٹ جو ایجوکیشن ہے وہ کوالیفائی کر رہے ہیں. ایک بیسک کرائٹیرین ہے، ٹھیک ہے، ایلیجبلٹی کے لیے. دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ نے انفلوئنس کرنا ہے تھرو انٹرویو. آپ اپنی اسکلز شو کرتے ہیں، آپ اپنی اسکلز بیسیکلی مینیفیسٹ کرتے ہیں. تو جو ایکسیلنس ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، نمبرز بیسیکلی ریکوائرڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ ہائی اچیورز ہو، آپ کو اچھے اچھے کالجز میں بڑے ایزیلی شاید پریورٹی پہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے. اس کی یہ ویلیو ہے. کیریئر میں جب آپ آتے ہیں، آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے پرفارم کر کے دکھانا ہوتا ہے، نہ کہ تھیوریٹیکلی، بلکہ آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو وہ اسکلز کیسی ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایز این انڈیویجول کیسے، ایز اے ہول. ایسا نہیں ہے ایک اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے. آپ نے دیکھیں انٹیلیجنس ہے، آپ انٹیلیجنس پہ فوکس کر کر کے ہائی انٹیلیجنٹ لوگ پیدا کر دیں. اگر ان میں ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں بات کیسے کروں، میں لوگوں کو لیڈ کیسے کر سکتا ہوں، لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کر سکتا ہوں، میں پرابلم سالونگ کیسے کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے 80% ہمارے جو پرابلمس ہیں وہ کمیونیکیشن ریلیٹڈ ہے، ایموشنل بیسڈ ہے. سو انسان جو ہے نا ایز اے ہول پیکج چاہیے ہوتا ہے فار پریکٹیکل لائف. اسکول کالج میں بھی شاید ایز اے ہول وہ نہیں چاہیے. اس وقت آپ کا ایک ایجوکیشن، آپ کا ایک انٹیلیجنس چاہیے جو مارکس کے تھرو، ایگزامس کے تھرو میئر کیا جاتا ہے اور ایٹ دی اینڈ آپ کو ریزلٹس دیا جاتا ہے. بے شک آپ کتنے ہی اگریسو کیوں نہ ہوں، آپ کی ایموشنس کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، وہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کیٹیگرائز نہیں کرتے. لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ ایز اے ہول پیکج ہو. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم آپ سے چاہیں گے کہ جو ہمارے آج کے نوجوان ہیں جو اس وقت فیصلہ بھی کر رہے ہیں کیریئر چوز کرنے کے لیے، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے فارمل لیول پہ جائیں، کسی فارمل اسیسمنٹ کی طرف، تاکہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو، اور جب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو جائے اس کے مطابق آپ اپنا کیریئر شارٹ لسٹ کریں. اور اس کے لیے آپ جب شارٹ لسٹ کریں گے اپنا کوئی کیریئر، تو اس کا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے بھی ضرور رائے لیں. تو یہ ایک آپ کے پاس ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اوکے یہ کیریئر ہے، اور اس کے جو بہترین لوگ ہیں ان سے بھی جا کے رائے ضرور لیں کہ ان کو کیا ڈیفیکلٹیز تھیں، تاکہ جو بھی کیریئر سلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو ایکسپیکٹڈ ان فیوچر آنے والے اپ کمنگ جتنے بھی پرابلمس، چیلنجز ہیں، آپ انہیں ایزیلی ڈیل کر سکیں. وہ اس وقت آپ کے لیے وہ جو ہے
ایک یوں سمجھ لیں کہ کوئی سرپرائز نہ ہو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا اور اتنی اچھی جزاک آپ نے اللہ. انفارمیشن دی. اللہ حافظ.